نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کی اہمیت و حفاظت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں قبول ہوتی نماز مگر اس شخص کی کہ میری بزرگی اور عظمت کے واسطے تواضع کی اور خلق کو دکھانے کے واسطے نماز دراز نہیں کرتا اور گناہوں کے کام میں دن رات نہیں گزارتا اور میرے ذکر اور یاد میں دن کاٹتا ہے اور بیوہ عورتوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے اوپر رحم کرتا ہے، اس کا نور آفتاب کے نور کے مانند ہوگا اور اس کو میں عزت کا لباس پہناؤں گا اور میرے فرشتے اس کی حفاظت کریں گے اور اس کو تاریکی اور ظلمت میں سے نکال کر نور اور روشنی بخشوں گا اور جہالت سے چھڑا کر حلم و علم عنایت کروں گا۔ جنتیوں میں فردوس کی جنت میں افضل و بہتر ہے، ویسا ہی وہ شخص میری مخلوقات میں بہتر اور افضل ہوگا۔ جان لو نیکی اور ثواب، جان لو نماز نیکی اور ثواب کی راہ دکھاتی ہے اور نماز کا اجر نور ہے، قیامت کے دن اپنے صاحب کی شفاعت کرے گی۔ جس وقت بندہ اپنی نماز کی حفاظت اور احتیاط کے لیے وضو اچھا کرتا ہے اور رکوع و سجود قرات خوب اور خوش تر ادا کرتا ہے تو اس کی نماز کہتی ہے حق تعالیٰ تجھ کو نگاہ رکھے جیسا تو نے میرے تئیں نگاہ رکھا ہے۔ پس وہ نماز آسمان کے اوپر جاتی ہے، اس کی نور اور روشنی ہوتی ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب اور رضا خوشنودی کے لیے محل میں پہنچ کر اپنے صاحب کی شفاعت کرتی ہے، یعنی تحقیق نیکیاں بدیوں کو لے جاتی ہیں، یعنی مٹا دیتی ہیں۔ علماء کا قول ہے، عالموں نے کہا ہے کہ یہاں نیکیوں سے مراد 5 وقت کی نماز ہے۔ سورہ عنکبوت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز مومنوں کی شادی اور ہدائی ہے، کیونکہ جیسا شادی میں طرح طرح کی نعمتیں اور کھانے ہیں، اسی طرح نماز میں بھی قسم قسم کی عبادات اور بندگیاں ہیں۔ جس وقت بندہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے تو اپنے ضعف اور عاجزی کے ساتھ طرح طرح کی عبادت
از قسم قیام و رکوع و سجود، قرات و تحلیل یعنی کلمہ تحمید یعنی حمد کرنا اور تکبیر و سلام میری درگاہ میں نظر لایا، پس میں اپنا جلال و عظمت رکھتا ہوں، مجھے سزاوار نہیں کہ تجھ کو جنت سے منع کروں، ایسی جنت کے جس میں انواع و اقسام کی نعمتیں ہیں، تیرے لیے وہ جنت اس کی نعمتیں واجب کرتا ہوں، جیسا تو نے طرح طرح کی عبادات کو ادا کیا اور میری وحدانیت کو جیسا تو نے پہچانا، ویسا ہی میں نے تجھ کو اپنے کرم اور نعمتوں سے سرفراز کیا، پس تحقیق میں لطیف اور رحیم اور کریم ہوں، تجھ کو اور تیری نیکی کو میں نے اپنی رحمت سے قبول کیا، اور یہ تحقیق جانو کہ جو شخص کافروں میں سے ہے وہی میرے عذاب میں گرفتار ہوں گے، اور تو سوائے میرے گناہوں کا اور تو میرے گناہوں کو مغفرت کرنے والا دوسرا کوئی اللہ نہیں جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ اے میرے بندے، تیری ہر رکعت کے واسطے جنت میں ایک حور ہے، تیرے ہر ایک سجدے کے لیے میرے دیدار کی طرف تجھ کو ایک ایک نظر ہے۔ تو محترم ناظرین، نماز جو ہے اس کو اچھی طرح سے پہلے وضو کریں، پھر اچھی طرح سے نماز ادا کریں، یہ سوچ کے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ذریعہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، 5 وقت اپنے ملنے کے لیے ہمیں ٹائم دیتا ہے، 5 وقت ہمیں ملنے کے لیے بلاتا ہے۔ نماز جو ہے یہ دل کا سکون ہے، اس کو اچھے طریقے سے ادا کیا کریں، اچھی طرح وضو کریں، پھر اچھی طرح سے نماز پڑھا کریں۔ یہاں محترم ناظرین آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی سب کو سلام کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ اور ہمارے جو بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپ اور خلیجی ریاستوں میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان کو چاہیے، ان سے میں گزارش کروں گا کہ اپنی نیک کمائی سے اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ آپ اپنی مہینے کا جو ہے وہ ایک ترتیب بنا لیں، اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے، ایسے آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ اللہ کے راستے میں 5%، 10%، 15% جتنا بھی آپ کو جو ہے اللہ توفیق دے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں۔ یقین کریں جو اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا وہ باقی رہ گیا آپ کی آخرت کے لیے، جو دنیا میں خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اپنی زندگی میں اپنی کمائی سے، اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ یقین کریں میں نے دیکھا ہے اولادیں جو ہیں پراپرٹی کے لیے، جائیداد کے لیے وہ لڑائی کرتی ہیں، اور جو ہے وہ مال پھر جو ہے وہ آپ کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، آپ کو اس کا جو ہے اجر معلوم نہیں، اگر آپ کو اجر معلوم ہو تو سارا آپ اپنا مال جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ تو نیچے ڈسکرپشن میں میرا واٹس اپ نمبر موجود ہے، آپ اس میں رابطہ کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں طریقہ کار کیسے آپ جو ہے اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، اور جو ہے اپنا حصہ ضرور ڈالیں اللہ کے کاموں میں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور بعد میں یقین کریں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، جیسے آپ کو آسانی لگے، آپ کوئی چاول دے دے، کوئی چنے دے دے، کوئی مسالہ جات آئل وغیرہ دے دے، جو پیسے دینا چاہے، پورا حساب و کتاب ہمارے پاس ہوتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کریں،
اللہ ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نماز کے فوائد۔ حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے جد حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز پروردگار کی خوشنودی اور فرشتوں کی دوستی ہے، پیغمبروں کا طریقہ ہے، معرفت کا نور ہے، ایمان کا اصل ہے، دعا کی اجابت ہے، اعمال کی قبولیت ہے، روزی میں برکت ہے، دشمنوں کے لیے ہتھیار ہے، شیطان کی کراہت ہے، اپنے صاحب اور ملک الموت کے درمیان شفاعت کرنے والی ہے، اپنے صاحب کی قبر میں قیامت تک چراغ ہے، قیامت میں نمازی کی نماز اس پر سایہ اور اس کے سر پر تاج اور اس کے بدن پر لباس ہوگی، اس کے روبرو ہو کر دوڑے گی، دوزخ اور اس کے درمیان آڑ ہوگی، پروردگار کے حضور میں مومنوں کے لیے محبت اور سند ہوگی، اعمال تولنے کے وقت میزان میں بھاری ہوگی، پل صراط پر سے پار کرنے والی ہوگی، کنجی بہشت کی ہوگی، کیونکہ تحقیق نماز تسبیح اور تحمید اور تقدیس اور تمجید اور قرات اور دعا ان چیزوں پر مشتمل ایک متضمن ہے، اس لیے سب عملوں سے بہتر ہے۔ پس مسلمان کو چاہیے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے اور اچھے طریقے سے ادا کرے، خوشی و خضوع سے ادا کرے، نماز سے پیار کیا کریں۔ محترم ناظرین، یقین کریں سمجھ نہیں آتی اس بندے کی کہ جس کی زندگی میں نماز نہ ہو۔ نماز بھی کوئی چھوڑنے والی چیز ہے، نماز تو ایک بہترین جو ہے وہ اللہ سے ملنے کا وسیلہ ہے، اللہ سے ملنے کا ذریعہ ہے۔ نماز کو کبھی مت چھوڑیں، نماز کی پابندی کریں، خود بھی پابندی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی پابندی کروائیں اور اچھی طرح وضو کر کے اچھی طرح خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے حاجات کے لیے دعا مانگا کریں۔ ہمارا کریم رب ہر وقت ہمیں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، ہمیں لینا ہی نہیں آتا۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب